بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی بات ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ نے صرف رسول کا ماتم نہیں کیا، اپنے والد محترم کا بھی ماتم کیا، حضرت ابو بکر کا۔ حضرت ابو بکر کا انہوں نے ماتم کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے نوحہ پڑھا۔ کتابوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں، بی بی عائشہ نے خود آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر کی میت پر نوحہ پڑھا۔ خود آپ نے پڑھا نہیں، اوروں کو بھی بلایا تھا، اور وہاں جا کے حضرت عمر نے ہلہ مچایا، مارا کوڑے سے لوگوں کو۔ پتہ ہے بی بی عائشہ نے بلایا نوحہ پڑھنے والیوں کو، نوحہ پڑھو میرے والد کا۔ وہ آئیں تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہاں نوحہ خوانی ہو رہی ہے، تو یہ جناب گئے، اور آپ نے کسی سے کہا کہ یہ بند کرواؤ، اندر گھسو جا کے بند کرواؤ۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، میں تمہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابیں کہہ رہی ہے۔ کتاب ہے پہلی تاریخ طبری جلد 2 حصہ 2 صفحہ نمبر 201۔ دوسری کتاب ہے انساب الاشراف جلد 10 ہے صفحہ نمبر 95۔ تیسری کتاب ہے حدیث ہشام بن عمار صفحہ نمبر 169۔ اور چوتھی کتاب ہے تاریخ مدینہ منورہ جلد 1 صفحہ نمبر 676۔ روایت میں آپ کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں، ایک کتاب سے روایت پڑھ دیتا ہوں، باقی میں نے 4 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ ہے تاریخ طبری جلد 2 حصہ 2 اور صفحہ نمبر 201 ہے، اور باب ہے نوحہ کی ممانعت۔ یہ کروا کون رہا ہے اور روک کون رہا ہے، یہ دیکھیں۔ سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کروانے والیوں کو بٹھایا۔ اتنے میں عمر آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کو ابو بکر پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا، مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے ہشام بن ولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ بات صرف حضرت ابو بکر کے گھر کی نہیں، ان کی بہن کی بھی ہے۔ ان کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب عائشہ نے عمر کو ہشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولی کہ ہشام، میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں، منع کرتی ہوں، میرے گھر میں داخل نہ ہونا۔ عمر نے ہشام سے کہا اندر جاؤ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر کے ابا کا گھر ہوئے، انہوں نے تو حضرت ابو بکر کے گھر کا بھی لحاظ نہ کیا، یہ سیدہ کے گھر کا کیا خاک لحاظ کرتے۔ بات کڑوی ہے لیکن حق ہے۔ کتاب اس وقت میرے بھی سامنے، اور جب یہ کوئی دیکھ رہا ہوگا تو اس کے بھی سامنے ہوگی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کے گھر کا بھی لحاظ نہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ ہشام اندر گھس گئے اور فروہ ابو بکر کی بہن کو عمر کے پاس پکڑ کر لائے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ، پکڑ کر لائے۔ کیسے لایا جاتا ہے اب یہ آپ خود تصور فرمائیں۔ پکڑ کر لائے اور عمر نے درہ اٹھا کر ان کے کئی بار رسید کیا۔ یہ میاں کی پرانی عادت ہے، درہ اٹھا کے مستور پہ حملہ کرنا۔ حضرت عمر نے صرف نوحہ خوانی روکنے کے لیے کیا کیا؟ درہ اٹھا کے حضرت ابو بکر کی بہن کو مارا۔ آپ نے سیدہ کی توہین پہ خاموشی اختیار کی۔ آپ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کتاب آپ کی ہے۔ جب حضرت ابو بکر کی بہن پر حضرت عمر درہ رسید کر رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے باہر لے کر، یہ اندر کی بات نہیں، اگر لفظوں پہ غور فرمایا ہو تو انہوں نے کہا ہشام اندر گھس اور اس کی بہن کو باہر لا۔ باہر لا کے باہر مارا گیا انہیں۔ کہاں گئی مدینے والوں کی غیرت؟ کہاں گئی غیرت مدینے والوں کی؟ اور پھر جب یہ دیکھا عورتوں نے تو عورتیں پھر بھاگ گئی، تو اب کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر کی بہن کو جب حضرت عمر نے نہیں بخشا، جل جلاٹ حضرت عمر، ان کا جلال ہمیشہ عورتوں پہ چلتا ہے۔ یہ 4 کتابیں ہوئی۔ اگلی کتاب میں آپ کو یہ صرف نوحہ خوانی کی بات ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی بات سنی نا،
کہ وہاں سر پیٹا جا رہا تھا، آہو بکا ہو رہی تھی، وہاں پہ عورتیں سینہ زنی اور رخسار پیٹ رہے تھے، سینہ پیٹ رہے تھے، سر پیٹ رہے تھے، ہے نا. اب ایک اور روایت تاریخ اعظم کوفی، یہ جتنی کتابیں سب سنی کتابیں، تاریخ اعظم کوفی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو کیا ہوا، جس دن وصیت کی تو وہ اتوار کا دن تھا اور دوسرے دن پیر کو وفات پائی. اس دن مدینے میں عام بے قراری تھی، ہر سمت سے ویسے ہی رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے پیغمبر کی وفات کے دن رونے پیٹنے کی آواز آ رہی تھی. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتم نہیں ہوا، اور صرف بی بی عائشہ نے رسول اللہ کا ماتم نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر اپنے والد کا بھی ماتم کیا. تو یہ عزاداری شبیر پہ زبان دراز کرنے والے، فتووں کی دکانیں محرم کا چاند دیکھ کر کھولنے والے، یہ موسمی مینڈک برسات دیکھ کے اپنا گوکھلا چھوڑنے والے، یہ کیا جانے عزاداری کیا ہے. عزاداری ہمارا طریقہ نہ سمجھ کے بی بی عائشہ کی سنت سمجھ کے عزاداری کا آغاز کرو.